ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی، ومن یبدل نعمت اللہ، اور ومن یبدل، اور جو کوئی بدل دے گا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اس لیے حکم ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی یہودیوں کی جو اس وقت وہاں پر موجود تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مدینہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنی زیادہ نشانیاں دی، اور پھر مسلمانوں کو یعنی قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا تاکہ مسلمان عبرت حاصل کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ من یبدل نعمت اللہ، اور جو کہ اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، یعنی اللہ کی نعمت یعنی اسلام کو بدل دے گا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نشانیاں دی، رسولوں کی صداقت پر گواہ تھی، انہوں نے پہچان بھی لیا، انہیں یقین بھی آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان نشانیوں کو بدل دیا، اور بدل کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا، من بعد ما جاءتہ، جب ان کے پاس آ جائے گی، تو فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں جو سزا کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہ آخرت سے پہلے دنیا کی سزا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سزائیں دیں، کتنے عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور اس کے بعد آخرت کی سزا جو ہے وہ تو ہوگی ہی ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، یعنی جہنم میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ یعنی یہ ایسی سزا ہے کہ جو ان کو آخرت میں جا کر ملے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں ہی کیوں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اور دوسری قومیں بھی ہم دیکھیں جس طرح سے کہ وہ انسان کے لیے نا ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے، اور بنی اسرائیل جو تھی وہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے، اور ان کے حالات سارے پڑھ پڑھ کر سنائے جا رہے تھے تاکہ مسلمان بھی جو عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب عطا کی، ان کو نبوت یعنی ان میں نبی بھیجا، پھر اس کے بعد ہے تمام قوموں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو انہوں نے بدل دیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی آیات کے آگے سرکشی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سزا دنیا میں بھی کیا ملی، کہ امامت جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی، اور یہ کہ تمام قوموں کی جو ان کو ایک لیڈرشپ تھی وہ ان سے لے کر مسلمانوں کو دے دی گئی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ کافروں کے لیے، جیسے ہم ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہر چیز جو ہے نا وہ خوشنما بنا دی گئی۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں تو دنیا کا مال و دولت، دنیا کی ترقی کے حساب سے کافر جو ہیں وہ مسلمانوں سے کتنے آگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ ان کا جو حصہ ہے نا وہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یعنی دنیا میں جو مومن اپنی دین پر عمل کرتے ہیں یا پھر اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں تو وہ ان کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ یعنی یہ اس زمانے میں نہیں تھا، صرف اسی زمانے میں نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے، کیونکہ ان کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ دنیا کی چیزوں پر ہی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ان کا مقصد بھی دنیا کی زندگی ہی ہے، جیسا کہ ہم نے کل کی آیات میں بھی پڑھا کہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرے گا
اس کو فیم یا اس کو مال و دولت کی شکل میں یہاں پر ہی بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن ایمان والوں کا بدلہ کہاں ہے؟ وہ ان کو قیامت کے دن ملے گا، اور قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے، جیسے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، ان سے اوپر ہوں گے۔ اسی طرح ہم ایک اور سورہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان والے نا اسی طرح تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جنت میں، اور پھر ان کا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ یہ آج ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت میں بھی یہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ عبادت کر رہے ہیں تو مساجد میں، مطلب یہ اس وقت بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے، نماز کے ٹائم پہ، اذان کے ٹائم پہ سیٹیاں بجاتے تھے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھے تھے تو ایک دفعہ یہ مطلب کوئی گندگی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی یا کچھ ایسے، یعنی اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے۔ یہ سب یسخرون میں آ جاتا ہے کہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ان کا اصل میں مقصد ہی یہ سمجھ نہیں پاتے۔ اور مسلمانوں کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ یوم القیامہ، آخرت کا دن، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دن ان کو اجر بھی اتنا ہی دیں گے، وہ قیامت کے دن بلند درجات میں ہوں گے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایمان والے ہیں تو ان کو صرف آخرت میں ہی حصہ ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر یعنی مسلمان اگر قرآن پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو دنیا میں بھی یہ سر بلند ہوں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایمان کو، اسلام کو کیسا غلبہ ملا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام نے کیسی ترقی کی کہ آپ کی سلطنت جو تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی تھی، یعنی کتنے بر اعظموں پہ آپ کی حکومت تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا، یا پھر یہ کہ وہ ایک کمزور پوزیشن میں ہی ہوں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ترقی دیں گے اور آخرت میں بھی، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اگر اس دنیا میں دے سکتا ہے تو اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کا رزق جو ہے نا، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا رزق جو ہے نا وہ کافر کے لیے ہی ہے، کافر کو صرف اسی دنیا میں ملے گا، جبکہ مومن جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اٹھائے گا۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہمیشہ سے تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا یا مبعوث فرمایا النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے بنا کر، وہ منذرین، اور ڈرانے والے بنا کر، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس کے بارے میں، فیما اختلف فیہ، جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جنہیں دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، مگر وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اور اس کی ریزن کیا بتائے گی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، آمنو، جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، یعنی اپنے حکم سے ان لوگوں کو ہدایت کی اس کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ لوگ ایک ہی امت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں سب توحید پر تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک شرک تھا نہیں کبھی بھی، وہاں پر کیا تھا؟ صرف توحید ہی توحید تھی، لیکن یعنی سب دین اسلام پر ہی تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے نیک لوگوں کے کچھ بت بنا لیے، تو وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان کو شرک پر لوگوں کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کی ڈیوٹیز کیا تھی؟ وہ خوشخبری دینے والے تھے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اور ڈرانے والے تھے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، بالحق، کی حق کے ساتھ، یعنی اس میں جو خبریں ہیں، اس میں جو احکامات ہیں وہ سچ ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کتاب میں کیا احکامات تھے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ ان لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
اور اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی اختلاف بہت بہت وسیع اختلاف تھے، یعنی نبیوں کے بارے میں اختلافات تھے، احکامات کے بارے میں اختلافات تھے۔ تو یہ جو کتاب تھی یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یعنی جو بغین ہے نا، اس کو حسد بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ظلم بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اختلاف کرنے والوں میں کس کو ہدایت دی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے تھے، جو لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور پھر ٹھیک ہے، یعنی اختلاف میں ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت ضرور مانگنی چاہیے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے۔ کس بارے میں؟ جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، یعنی لوگ جس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی رحمت سے ایمان والوں کے لیے معاملہ آسان کر دیا، اور ان پر تمام حقیقت جو تھی وہ کھول کر دکھا دی۔ یعنی کچھ ایسے اختلافات تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے، حضرت مریم کے بارے میں تھے، اور یہ کہ قرآن نے صحیح عقیدہ بیان کیا کہ جو اختلاف ہے اس میں صحیح حقیقت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدہ مریم علیہ السلام کی صحیح حقیقت کے بارے میں فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے احکامات ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی یعنی صراط مستقیم کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت ہمیشہ اسے دی جاتی ہے کہ جو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور جو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ ہدایت دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک خاص چیز ہے جو جیسے یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں جو اختلاف تھا نا، یہودیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ہفتے کے دن کو مقدس کیا گیا تھا، پھر عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے دین حنیفی پر قائم رکھا، اور پھر جمعہ کا دن جو تھا وہ ان کے لیے مخصوص فرمایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی نہیں آئے تم پر، مثل الذین، ان لوگوں جیسے حالات، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء، ان کو پہنچی تنگ دستی، والضراء، اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا حتی یقول الرسول، اور یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، معہ، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ الا، جان لو یا سن لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر آزمائش تھی نا بڑی، یعنی سخت وقت آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری آزمائش نہیں ہوگی جیسا کہ پچھلی امتوں پر آزمائش کی گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جو نا ان کی تسلی کے لیے ان کو پچھلی امتوں کے واقعات سناتے تھے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا کہ جن کو خندقوں میں آگ جلا کر ان کو ڈال دیا گیا، پھر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو لوہے کے کنگھے ان کے جسم میں گھسا کر ان کی ہڈیوں پر پھیرے جاتے تھے، جس سے ان کا گوشت الگ ہو جاتا تھا، یعنی اتنے، پھر اس کے بعد یہ کہ سر پہ آرا رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ یعنی ایسی ایسی آزمائشیں تھیں کہ انسان ان کے بارے میں سن نہیں سکتا، امیجن نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے یہ ان پر آزمائشیں آئیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے جب مشکل حالات پیش آئے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، حالات کی شدت کی وجہ سے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ تم یقین رکھو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، یعنی اگر مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی آسانی آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد آئے گی، یعنی جب مشکل کوئی آزمائش نازل کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا حل، اس کے ساتھ اس کی آسانی بھی نازل کی جاتی ہے۔ تو اگر انسان اس چیز کا یقین رکھ لینا کہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، تو وہ آزمائش کا عرصہ انسان کے لیے کاٹنا آسان ہو جاتا ہے، اور ان مصائب کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوری مجھے تھوڑا نا جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کل، آپ کہہ دیں، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے، فللوالدین، تو
کس کا حق ہے؟ والدین کا، والاقربین اور رشتہ داروں کا، والیتامى والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کوئی نیکی کرو گے، جو بھلائی کرو گے، فإن اللہ بھی علیم تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو فرضی صدقات ہیں اس کے تو جو 8 مصارف ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرنا کا جو ہے نا وہ سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ تمہارے والدین ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین کی سب سے بڑی جو فرما برداری ہے، ان کی فرما برداری یہ کہ ان پہ مال خرچ کیا جائے، اور پھر یہ کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ والاقربین، پھر اس کے بعد رشتہ دار بھی حقدار ہیں، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا رشتہ دار پر خرچ کرنے کا۔ پھر والیتامى اور یتیم لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں بالکل میرے ساتھ ہوگا، جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا۔ والمساکینی اور مسکین، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق ان کے پاس اپنے خرچ کے جتنا مال و دولت نہیں ہے، تو ان کو بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں، اور مسافروں کے لیے بھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، یعنی ان جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ معاشرے میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، جو بھی کوئی تم نیکی کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ فإن اللہ بھی علیم تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جاننے والے ہیں، یعنی تمہارا خرچ کیا ہوا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ خرچ کا اگر ہمیں دیکھیں نا کہ یہ حکم جو ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفلی صدقات کے بارے میں، تو یہاں پر آیا گیا فلیل والدینی، تو جو والدین ہیں اس پر ہم زکوٰۃ کی رقم تو خرچ نہیں کر سکتے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر ویسے زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ اور یہ بھی ہو سکتا ہے أَن تُحِبُّوا شَيْئًا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بدتر ہو یا بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تو قتال جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کو یا جہاد کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے، کیونکہ جب مکہ میں تھے مسلمان تو اس وقت مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ اگر قریش آپ پر کافر آپ پر کوئی ظلم کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر اب ان کی جو ظلم ہے یا اگر یہ آپ سے جنگ کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی جان یا اس کا مال، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یعنی اس پہ بھاری ہوتی ہیں، اس کو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے کیا خیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو انجام ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اور یہ صرف جہاد کی صورت میں نہیں ہوتا، ساری زندگی کے معاملات میں، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں بہت پسند ہے یا کوئی بھی کوئی خواہش ہے ہماری، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور جو چیز ہمیں نہیں پسند یا جو چیز ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامل ہو گئی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی شکل میں، کسی آزمائش کی شکل میں، ہمیں وہ پسند تو نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی آزمائش ایسی ہو کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو، جو کہ ہمیں کسی گناہ سے نکالنے والی ہو، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پر جہاد کی بات ہو رہی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں
لڑنا جو ہے اس کا اجر ہی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایک تو دنیا میں بھی کہ صراط مستقیم پر ہو گئے، اور آخرت میں جب اس کا اجر ملے گا تو اس وقت شہید بار بار یہ تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوں اور پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ اور شہید یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چاہے اس نے جا کر پہرا دیا، چاہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی، تو یہ ہوگا کہ یعنی اگر وہ شہید ہوا یا شہید نہیں بھی ہوا تو اس کے زخموں سے جو خون بہ رہا ہوگا نا، وہ یعنی وہ خوشبو، اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر دیں گے وہ بے حد اور بے حساب ہوگا۔ یعنی شہید کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واجب قرار دیا، جیسے ہے نا کتیبہ، تو اس سے مراد ہے کہ واجب قرار دیا ہے کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت بالکل پس رہے ہوں، تشدد کا بازار گرم ہو، جیسے کہ اب آج کل ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے حالات ہوں، پھر جنگ سے منہ موڑ لینا اور پھر یہ کہ پیس اور ہارمنی کا درس دینا، تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام نے یہاں پر یہ اپنا بدلہ لینا بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف دفاعی جنگ کی اجازت نہیں دی، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، بلکہ اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو مسلمان پھر جب اس اپنے فریضے سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر امت مسلمہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ زوال کا شکار ہے، تو ایسے ہی پھر جو ہے نا ہماری امت زوال میں اسی وجہ سے گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے ڈال دیا، اور جو اس نے جہاد فرض کیا تھا اس کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔